السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ خصوصاً علی سیدنا و مولانا ہادینا مرشدنا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم الذي ما ولى وما غوى وما ينطق عن الهوى ورضوان الله على أصحابه الأتقياء الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الدجى وعلى آله المجتبى هم الذين فاضوا منهم بحظة الواسعة والدرجات العلى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
أفإن مت فهم الخالدون إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم کسی کا کندہ نگینے میں نام ہوتا ہے کسی کے کفن و دفن کا انتظام ہوتا ہے عجب ہے تیری دنیا میرے یا رب کسی کا کچھ کسی کا مقام ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حمد و ثنا کبریائی کے پاک کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین خواجہ بدر ہنین سرور کل ہادی سبل خاتم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے ذی وقار بزرگ دوستو عزیزو دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے اپنی خوشنودی واسطے صرف اور صرف اپنے ہی راضی ہونے واسطے اللہ اس محنت نو پیار نو مودت نو اپنی رضا واسطے اپنے در اتے اپنی چوکھٹ اتے قبول فرما عزیزو مسئلہ فکر آخرت تے عرض کرنے دا ارادہ ہے آخرت دا فکر آخرت دا ڈر اللہ تبارک و تعالی میرے تواڈے ذہن دے اندر جاگزی فرما دین تے اسے دنیا دے اتے ہی عقل ٹکانے آ جاوے کہ اسی مرنا ہے اور مر کر کے رب دے حضور رب دے دربار اندر پیش ہونا ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانکا غریب او عابری سبیل کہ دنیا ایویں جویں مسافر خانہ ہوندا ہے مسافر بندہ سفر کردیاں ہویا رستے دے اندر تھک ہار کر کے سستاندا ہے پھر اپنی منزل نو روانہ ہو جاتا ہے ایسے واسطے عزیزو اے او اہم مسئلہ ہے جڑے مسئلے نو اسی پسے پشت پایا ہویا ہے
اگر ساڈے ذہناں دے اندر یہ بات آ جاوے کہ پتہ نہیں کس ویلے رب دا بلاوا آ جاوے، کس ویلے اسی موت نال ہم کنار ہو جائیے، تے مینوں قسم رب دی جے مسئلہ ساڈے ذہناں دے اندر بیٹھ جاوے تے قسم رب دی میری تہاڈی زندگی دے اندر انقلاب آ سکتا ہے۔ آؤ ذرا اس مسئلے پہ غور کریے، سوچئے، اللہ تبارک و تعالی سانو عمل دی توفیق عطا فرمان۔ بندہ بیمار ہو گیا تے رات ادھی نالوں ڈھل گئی ہے، تکلیف ستاؤندی ہے، بیماری ستاؤندی ہے، امی نو آواز دے کر کے دے امی جاگ دیے کہ سو گئی ہیں، مگر امی دی اکھ لگ گئی ہے، اپے نو آواز دیندا ہے اپا پانی پیا دے، مگر او دی بھی اکھ نہیں کھلی، ویرے نو بلاندا ہے ویرا تو بھی سونا ہے کہ جاگنا ہے، او بھی نہیں اٹھ سکیا، بیوی نو آواز دے کر کے آندا میری بیوی میری زندگی دی ساتھی مینوں تکلیف ستاؤندی ہے، ذرا مینوں پانی پیا دے۔ جان دے انہاں میں دکھی بندیاں دی سویر بڑی رات بڑی لمبی ہو جاندی ہے، بیوی بھی نہیں اٹھ سکی، اللہ 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 تکلیف ہور ستاندی ہے، اے آسمان والے منہ کر کے دے اللہ ویکھیا ہی سارے ہی سو گئے نے، تو بھی سونا ہے کہ جاگنا ہے، تے درد نالا دے یا اللہ آواز آندی ہے لبیک یا عبداللہ، میرے بندے میں تے حاضر ہی حاضر ہاں، اے اور سارے سو سکتے نے پر میں تے او اللہ تاخذو سنۃ ولا نوم، میرے بندے نیندر تے نیندر رہ گئی، مینوں کدی اونگ تک نہیں آئی، مرض ہور بڑھ گیا، تکلیف ہور ود گئی ہے، ماں دی اللہ میرے پتر نو بچا دے، میرے پتر نو شفا عطا فرما، یدی اللہ میرا مکان وک جاوے پر میرے پتر نو شفا عطا فرما دے، موت والا پنجا اور نیڑے ہو گیا، یدی اللہ میری دکان میں جاوے مگر موت والا پنجا اور نیڑے ہو گیا، یاد نے جناب ڈاکٹر نو بلاؤ، حکیم نو بلاؤ، سرجن نو بلاؤ، سپیشلسٹ نو بلاؤ، مگر انہاں دی وار نہیں چلدی، اللہ اللہ موت والا شکنجا اور نیڑے ہو گیا، اور میں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، جان حلقتے آ کے پھنس گئی ہے، کوئی آدھا جناب گھورڑو وج رہا ہے، کوئی آدھا سکرات لگی ہوئی ہے، جس ویلے میاں حکیمہ تے ڈاکٹراں دی باہ نہیں چلدی تے ماں دی اللہ ایدی تھائیں مینوں مار لے پر میرے پتر نو بچا دے، جان دیو میاں ایک ماں یہ ہو جی ہستی ہے پوری کائنات دے اندر جڑی آدھی اللہ ایدی تھائیں مینوں مار لے پر میرے پتر نو بچا دے، تہاڈا کنا بھی کوئی یار ہوئے تسی کہو کہ جناب تو ساڈی تھائیں مرنا ہے، مینوں قسم ہے رب دی تہاڈے منہ تے چڑھ مار دے گا مگر یہ لفظ سننا گوارا نہیں کرے گا، اے ماں ہے جڑے دی اللہ اے دی تھائیں مینوں بلا لے پر میرے بچے نو بچا دے، مگر میاں کلو نفس ذائقۃ
اللہ اللہ اے میاں تینوں پٹے تے لٹا کر کے اے جڑے تو سونے سونے کپڑے پائے ہوئے نے انہاں نو چیر پاڑ کر کے اتار لیتا گیا ہے اللہ 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 اے سونے کپڑے جنہ دیا کریزاں بڑی سوار سوار رکھدا سیں کسی اعلیٰ قسم دے ٹیلر دیا خدمات نہیں لئیاں گئیاں انہاں نو چیر پھاڑ کر کے اتار لیتا گیا ہے بی بی جڑے تو سونے سونے کنگن پائے سن انہاں نو کتیرے نال کٹ کر کے لہا لیتا گیا ہے اللہ اکبر تینوں پھٹے تے لٹا کر کے تھپا سارا لیراں دا تیرے گل وچ پا کر کے تینوں رب دا فقیر بنا کر کے تیرے دوویں ہاتھ باہر خالی کر دیتے گئے نے تے خالی ہاتھاں وچ بھی رو صدا ہوندی ہے یہ سرائے ہر مسافرو یہاں کوئی کسی کا مکان نہیں گئے تجھ سے پہلے بہت گزر ذرا دیکھ ان کا نشان نہیں اللہ اکبر یہ زبان ہے آج چپ ہوئی گویا کہ دہن میں زبان نہیں بیٹا اپنے باپ نو دے ابا میری زندگی دے اندر انج دے دن آئے نے کہ میں فصلہ پک کے کٹیندیاں ویکھیاں نے آدھا چندیا تو پکیاں کٹیندیاں ویکھیاں نے میں کچیاں لپیندیاں ویکھیاں نے میاں بندہ فوت ہو گیا ہے اللہ 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 اے میاں موت آ گئی ہے انہوں نہلا کر کے کفنا کر کے قبرستان اندر لے جا رہے نے آدھن جناب جلدی دفن کرو میت نو حضور علیہ السلام نے جلدی دفن کرنے دا حکم فرمایا ہے اور تے میاں تیرا نام ہی بدل گیا ہے کوئی نہیں آدھا جناب چودھری صاحب ملک صاحب خان صاحب آدھن جنازہ آ رہا ہے میت آ رہی ہے یہ سرائے ہر مسافرو یہاں کوئی کسی کا مکان نہیں گئے تجھ سے پہلے بہت گزر ذرا دیکھ ان کا نشان نہیں دیکھ میاں کچھ سالہ پہلے نظر ماریے اللہ اکبر تے دیکھیے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر نظر نہیں آئے حضرت حبیب الرحمن یزدانی نظر نہیں آئے کچھ مہینے پہلے ویکھیے تے خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی نظر نہیں آئے اللہ اکبر وہ جو لاکھوں میں تھے سخن کو رہے تکتے لوگ ان کے منہ کو جڑے لکھاں دے اندر بولیا کر دے سن آج انہاں دی زبان ہی چپ ہو گئی ہے آدھنے جناب ایک ویری تے بول لو مگر ویرا نہیں بولدا حضرت صاحب نہیں بول دے قاری صاحب نہیں بول دے کیوں میاں جی کلو نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ حضرت یعقوب علیہ السلام تے موت دیاں گھڑیاں قریب ہوئیاں نے تے اپنے بیٹیاں نو آدھنے ما تعبدون من بعدی تسی میرے بعد کدی پوجا کرو گے کدی پرستش کرو گے نبیاں نو نیک بندیاں نو ایک کوئی خیال ہے کہ میرے بعد میری اولاد کدی فرما بردار رہے گی آدھنے ما تعبدون من بعدی میرے بعد تسی کدی پوجا کرو گے کدی پرستش کرو گے کنو الہ منو گے
تے بیٹے بیک زبان ہو کر کے ادنے کالو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ ابا جی اسی اکو الہ دی پوجا کریں گے جڑا پہ ابراہیم تے اسماعیل تے اسحاق دا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر میاں کل نفس ذائقۃ الموت، ایک بادشاہ جیدے دسترخوان تے سینکڑوں مہمان بیٹھے ہوئے، اے جناب سونے تے چاندی دیاں دھاکاں والے ویکھ کر کے، روپے پیسے والے ویکھ کر کے، لت تے لت رکھ کے آدھے کہ ہزاراں سال تک نہ میرے کو سونا ختم ہونے والا ہے، نہ چاندی ختم ہونے والی ہے، نہ روپیہ ختم ہونے والا ہے۔ آخر دروازے دا کواڑ ایک دم کسے نے زور نال کھٹکھٹایا، یہ اپنے نوکر آکھدا کہ جا ویکھ کر کے کہ اس وقت کون رنگ دے اندر بھنگ پان واسطے آیا ہے۔ باہر جاندا ہے، وہ کہندا ہے جناب اپنے مالک نو، اپنے صاحب خانہ نو کہو کہ باہر آ کر کے گل سنو۔ نوکر جا کر کے اپنے مالک نو، اپنے صاحب خانہ نو جا کر کے کہندا ہے کہ جناب تانوں باہر بلایا جا رہا ہے کہ باہر جا کر کے گل سنو۔ ایدہ رنگ زرد پیلا ہو گیا، آدھا تیرے کولو پرے نہیں کیتا گیا، تو پھر منہ اٹھا کر کے آ گیا ہے، جا اینو جا کر کے کہے کہ میرے سینکڑا مہمان دسترخوان ہوتے موجود نے، رنگ اندر بھنگ پان واسطے آ گئے ہیں۔ جس ویلے گیا کہندا اینو دھکے دے کر کے باہر کریا، نوکر دوبارہ چلا گیا۔ جس ویلے جاندا ہے یہ کہندا ہے کہ جناب تانوں خیر نہیں چاہی دی، تانوں زندگی نہیں چاہی دی کہ اس وقت میرے مالک تے میرے صاحب خانہ دے سینکڑوں مہمان دسترخوان تے موجود رہے۔ یہ اگو آن والا کہندا کہ جناب اپنے مالک نو جا کر کے کہو کہ میرا نام ملک الموت ہے، میرا نام عزرائیل ہے، اور میں تیرے مالک دی، تیرے صاحب خانہ دی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ جس ویلے نوکر نے بات آ کر کے کہی، اوتیاں اکھاں ٹڈیاں دیاں ٹڈیاں رہ گئیاں، لتاں کمبن لگ گئیاں، جسم تے لرزہ تاری ہو گیا، ہڈی زبان ہڈی بنن لگ گئی۔ کہتا جناب اتنی ایک مہلت نہیں مل سکتی کہ میں اپنے مہمانوں نو فارغ کر لوں؟ کہتا نہیں جناب اتنی مہلت نہیں مل سکتی۔ کہتا کہ جناب میرے انہاں نوکراں وچ جیندی چاہے روح قبض کر لے، میں انہاں دے عزیزاں نو، انہاں دے رشتہ داراں نو سونے چاندی تے پیسہ روپیہ دے کر کے میں انہاں نو راضی کر لواں گا، پر اتنی ایک مہلت دے دے کہ میں اپنے مہمانوں نو فارغ کر لواں۔ کہتا جناب تیری تھائیں کسے نے نہیں مرنا، تو آپ ہی مرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اوتھے جناب او دی روح قبض کر لیتی گئی۔ تو میں بھی اسی طرح کہنا ہے کہ حضور آپ سے عرض کرنا ہے کہ ایک دن آپ نے مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والإکرام، انک میت وانہم
تسی لوہے دیاں کوٹاں اندر چھپ جاؤ، فرمایا ولو کنتم فی بروج مشیدہ، لوہے دیاں کوٹاں اندر چھپ جاؤ، موت نے اتنے ہی آ جانا ہے۔ جس ویلے موت نے آنا ہے میں 1 منٹ سیکنڈ ادھر ادھر نہیں ہونا، فرمایا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، 1 منٹ نہ اگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا ہے، اوتے ہی رب دا وعدہ پورا ہو جانا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اج آیاتاں نازل ہوئیاں نے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اج دین مکمل کر دیتا ہے۔ صحابہ خوش ہوندے پھردے نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محرم راز نبوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے وچ لگے تے روئی جا رہے نے۔ حضرت عمر فرمانے لما یبکیک یا ابا بکر، ابو بکر تینوں کس رلایا ہے؟ ہن تے یہودی بھی گلاں کردے پھردے نے کہ اے آیت سانوں مل جاندی تے اسی اینوں عید دا دن بنا لیندے، ابو بکر تو کیوں رو رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے عمر جس ویلے اللہ اپنے دین دی لوڑ پوری فرما لیندے نے تے اللہ اپنے نبی نو اپنے کول بلا لیندے نے، اے دا مطلب ہے کہ اللہ دے پیغمبر سانو چھڑ جان گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر اپنے صحابہ دے گردا گرد جمع ہوئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے گردا گرد جمع ہوئے، چاند دے گرد حالا بنے ہوئے، سورج دے گرد فضا بنے ہوئے صحابہ۔ اللہ اکبر، یمن والوں بندے آئے اللہ دے پیغمبر سانو یمن دی تبلیغ واسطے مبلغ چاہیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سوچن لگ جاندے نے میں کنوں آکھاں کہ تو میرے کول یمن اندر چلیا جا۔ اتنے تائیں جبریل امین آ گئے ادن محبوبہ اپنے معاذ ابن جبل نو کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے تیری نامزدگی عرش تے کیتی ہے، تسی اعلان کر کے صحابہ دے اندر فرشتے اعلان فرما دیو کہ معاذ ابن جبل یمن دے اندر مبلغ بن کر کے جائے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں معاذ مبارک ہوئی، اللہ نے تیری نامزدگی عرش تے کیتی ہے۔ پاک محمد رسول اللہ نے اعلان کر کے فرشتے فرمائیے، صحابہ مل رہے نے، گلے مل رہے نے، ادن معاذ مبارکہ اندر تے شک کوئی نہیں، پر ایک گل دس، کیا تو پاک پیغمبر علیہ السلام نو چھڑ جائے گا؟ حضرت فرماندے رہندے نے میرا آخری رمضان، میرا آخری خطبہ، میرا آخری حج، اللہ اکبر۔ حضرت معاذ ابن جبل نے میں ہن کنوں آکھاں تے کی آکھاں تے کنوں عرض کراں؟ حضرت معاذ فرماندے نے ملے جلے جذبات نال میں اپنے گھر اندر گیا، میری ماں گھنٹی وا نال او دے ہاتھ پیر جڑے ہوئے، مڑے ہوئے، تڑے ہوئے، میں کیا اماں مبارک ہوئی، اللہ نے تیرے پتر دی نامزدگی عرش تے کیتی ہے۔ پاک محمد رسول اللہ نے اعلان کر کے فرشتے فرمائیے اماں تیرا پتر یمن دے اندر مبلغ بن کر کے جا رہا ہے۔
ماں نے 3 دفعہ اونچی اونچی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا، ماں دا جوڑ جوڑ کھل گیا، ماں رب دیاں حمداں پڑھ دی ہوئی 4 پائی تو نیچے اتر آئی اور فرما دیا نے معاذ جے میں ایویں جڑی مڑی توڑی رہندی تے مینوں قسم رب دی میں تینوں پھر بھی نہیں سی ڈکنا، پر ایک گل دس کیا تو پاک پیغمبر علیہ السلام نو چھڑ جائے گا؟ حضرت فرماندے رہنے راندے نے کہ میرا آخری رمضان میرا آخری حج۔ حضرت معاذ کردے نے امی ہن میں آکھاں بھی صحیح تے کنوں آکھاں تے کی عرض کراں؟ حضرت معاذ آئے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت معاذ ابن جبل نو یمن دے رستے چھڈن جا رہے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوئے گھوڑے تے سوار ہوئے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل دے اٹھ دی گھوڑے دی مہار پکڑ لئی، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے معاذ اس طرح اللہ دے دین دی تبلیغ کریں، اے گلاں کریں اللہ اکبر، تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہو سکتا ہے معاذ جدوں تو واپس آویں تے تیری میری ملاقات نہ ہوے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام واپس جا رہے ہیں، حضرت معاذ نے ویکھیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ حضرت معاذ دا تعاقب کر رہا ہے، اور ادھروں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آج کی دیواری ہے، آج کی دیواری ہے، کس ازواج مطہرات دیواری ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں کہ جدوں تائیں میں بیمار ہاں ادوں تائیں عائشہ دے حجرے دے اندر میں رہنا چاہنا، تمام ازواج مطہرات آدیاں نے اللہ دے پیغمبر عائشہ دے حجرے دے اندر عائشہ دیواری ہے، حضرت جدوں تائیں تسی چاہو ادوں تائیں عائشہ دیواری ہے۔ حضرت عبد الرحمن آئے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن دے ہاتھ اندر کھجور دی چھڑی دی تازہ مسواک، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ویکھی جا رہے ہیں، صدیقہ کونین سیدہ تارین مخدومہ کل کائنات صاحب نور شفاعت سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی حضرت مسواک فرمانا چاہتے ہیں، صدیقہ کونین نے اپنے دنداں نال چبا کر کے بنا کر کے مسواک میرے پیغمبر علیہ السلام نو دیتی، حضرت نے حضرت صدیقہ دی اس بنائی ہوئی مسواک استعمال فرمائی، تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی استعمال شدہ مسواک صدیقہ کونین نے چوس لئی، محبوبیت عالم ویکھو صدیقہ کونین دی پاک محمد دے نال اور پاک محمد دی صدیقہ کونین دے نال۔ اللہ اکبر، حضرت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہو لوگاں نو نماز پڑھان۔ صدیقہ کونین فرماندے نے اللہ دے پیغمبر ابو بکر نو نہ کہو کسی اور نو کہہ دیو، ابو بکر بڑا ہی رقیق القلب ہے، جناب دے مسلح تے کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا۔ جناب عائشہ نے جناب حفصہ تو کہلوایا، حضرت حفصہ فرمانے اللہ دے پیغمبر ابو بکر نو نہ کہو عمر نو کہہ دو، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انک کنتن لاخوات یوسف، تسی میرے نال یوسف والی عورتاں وانگو مکر کر دیاں جے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مڑ ارشاد فرمایا اللہ اکبر، لا یحل لقوم ان یؤم
سوا ابی بکر اے کسی قوم نو حلال نہیں ہے جو ابو بکر دے ہوندے امام کسے ہور نو بنان اللہ اکبر مصلی دا وارث تے امام حضرت ابو بکر صدیق نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے بنایا پتہ لگا ملنگ غلط بولدا ہے جھوٹ آکھدا ہے جڑا دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی یا رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل حجت اللہ علی الخلق اللہ پاک دی قسم جھوٹ بولدا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لا یحل لقوم ان یؤم سوا ابی بکر ایک کسی قوم نو حلال نہیں ہے جو ابو بکر دے ہوندیاں امام کسے ہور نو بنان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی تے تشریف فرما ہوئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حجرے والوں تاکی کھولی بیکیا تے مسجد کی چاکچ بھری ہوئی صحابہ اپنے نبی دا انتظار فرما رہے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو کہو لوگاں نو نماز پڑھان حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت علی و عباس دے موڑیاں تے ہاتھ رکھ کر کے اللہ اکبر صفاں وچ ہوندے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق دے دائیں پاسے بائیں پاسے کھبے پاسے آ کر کے بیٹھ گئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق نو نماز پڑھائی حضرت ابو بکر صدیق نے سارے صحابہ نو نماز پڑھائی نماز تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام دیوار نال ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے حضرت فرماتے ہیں صحابیو میرا تہاڈا اتنا عرصہ کٹیاں گزریا ہے اللہ اکبر اللہ نے کسی بندے نو اختیار دیتا ہے کہ چاہے وہ دنیا تے رہے یا اپنے رب کول چلے آوے انہیں اپنے رب کول جانے نو پسند کر لیا ہے اللہ اکبر او میرے صحابیو میرے زندگی دے ساتھیو ہو سکتا ہے میں کسے دا بدلہ دینا ہوئے کسے دا قرضہ دینا ہوئے آج اپنا قرضہ لے لو آج اپنا بدلہ چکا لو صحابہ عرض کردے نے اللہ دے پیغمبر کنے تہاڈے تو بدلہ لینا ہے ایک صحابی کھڑا ہویا دے اللہ دے پیغمبر تسی مینوں فلاں دن چڑی ماری سی سوٹی ماری سی میرا دل کردے کہ آج میں تو ہاتھوں بدلہ لے لواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا میاں بدلہ لے لے ہو سکتا ہے مڑ بدلے چکان دا موقع ملے یا نہ ملے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دیاں غمزدہ سرخ سرخ بلدیاں ہوئیں نگاہ اٹھیاں کہ کیڑا گستاخ ہے جڑا پیغمبر علیہ السلام کول بدلہ لینا چاہتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نو بدلہ لے لین دو حضرت عمر نے تلوار کڈی فرمایا سونے اجازت دے تے میں دے سری قلم کر دے حضرت حسن و حسین آدھنے نانا جی نو بڑی تکلیف ہے جنیاں جڑا بدلہ لینے ساڑھے کو لے لے یادے نہیں نہیں میں تے پاک پیغمبر علیہ السلام کو بدلہ لینا ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے آمیاں بدلہ لے لے یاد اللہ دے پیغمبر جدو تسی مینوں ماریا سی میرا پیٹ ننگا سی جناب دے پیٹ تے کرتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے لیٹیاں کرتا پرے فرما دیتا فرمایا آمیاں بدلہ لے لے اللہ اکبر یاد حضرت جدو تسی مینوں ماریا سی جناب دے ہاتھ اندر سوٹی سی میرا ہاتھ اج خالی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحابیو اینو سوٹی بھی لیا دیو صحابہ نے سوٹی بھی لیا دیتی میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں آمیاں بدلہ لے لے اللہ اکبر اے صحابی میاں سوٹی توڑ دا مروڑ دا پیرا ہیڑ نودا آ کر
کر کے پیغمبر تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیٹ نو بچیاں مانگو چمن لگ گیا تے روئی جاندا ہے ادے محبوبا گستاخی دا ارادہ کوئی نہیں سی، ارادہ یہ ہوئی سی کہ اللہ اکبر تسی فرما رہے سو میرا آخری حج، میرا آخری رمضان، میرا ارادہ یہ ہوئی سی کہ جناب دا پیٹ چم کر کے بہشت اندر جا بڑا، ہو سکتا ہے میری تہاڈی آخری ملاقات ہوئے جناب دے پیٹ چمنے دا ذریعہ اللہ میری بخشش دا ذریعہ بنا دین۔ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صدیقہ کونین دے حجرے اندر تے سیدہ فاطمہ الزہرا آئیاں ادیا نے واہ کر بابی ہے اج میرے بابے نو کڈی تکلیف ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے میری بیٹی فاطمہ آج تو بعد تیرے بابے دے سارے دکھ ختم ہو جان گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ پھیلائے، سیدہ فاطمہ الزہرا نو کلیجے تے لیا، کان میں فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے تیرے جدا ہونے دے ویلے قریب آ گئے نے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا روڑ لگ گئیاں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے مڑ کلیجے نہ لایا اور میں میری بیٹی فاطمہ میرے خاندان وچ سب تو پہلے تو مینوں آ کر کے ملیں گی۔ صدیقہ کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا والے ہاتھ پھیلائے، ادیا نے آزی بالباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اے رب جان دیا وہی اور شاہ دنیا نو شفائی دینے والیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو شفا عطا فرما۔ صدیقہ کونین دعا منگ رہی نے، میرے پیغمبر نے صدیقہ کونین دے ہاتھاں وچ ہاتھ دے دیتے، فرمایا میری پیاری بیوی دعا دی بس کر دے، دعا دے ویلے لنگ گئے نے، دعا دیاں لوڑاں مک گئیاں نے۔ اللہ اکبر، دعا دے ویلے لنگ گئے نے، دعا دے وقت مک گئے نے۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ الزہرا عرض کر دیاں نے بابا کوئی بندہ بوا کھڑکاندا ہے، کھڑکا کے لک جاندا ہے، مڑ نظر نہیں آندا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میری دی فاطمہ اے او اے جڑا کدی خالی نہیں جایا کردا، دراواں دیاں پاواں بن جاندا ہے، بچیاں نو یتیم کر جاندا ہے، ماواں کولو بچے کھو لے کر کے جاندا ہے، او تیرے ابے نو لے جان واسطے آیا ہے، مگر ادوں تائیں اندر نہیں آ سکدا جدوں تائیں میں آنے دی اجازت نہیں دیاں گا۔ اتنے تائیں میں جبریل امین آئے، ادن محبوبہ مینوں اللہ نے گھلی آئی، جے ساڈے کول آنے نو دل نہیں جے کردا تے ہجے بھی دنیا تے رہے رہو، کوئی حرجہ نہیں ہے۔ جے ساڈے کول آنے نو دل کردا ہے تے فرشتہ باہر کدوں دا انتظار کر رہے انہوں اجازت دیو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آ جاوے اجازت ہے۔ حضرت نے انج میاں جی بندہ کس نال مصافہ لیندا ہے انج اپنا ہاتھ بلند کیتا، ادن اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ رفاقت اعلی نصیب فرما۔ حضرت ہاتھ کھولے ہولے ہولے ہیٹھاں لگا، صدیقہ کونین فرماندیاں نے میں سمجھ گئی میرے پیغمبر علیہ السلام فوت ہو گئے نے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماندیاں نے ابو فوت ہو گئے نے، آدیاں سبت علی مصائب لو انخا سبت علی الایام سرن لیالیا۔ اے ہو جڑا مصیبتاں دے پہاڑ میرے اتے آئے، اے ہو دن تے پہ جاندے دن رات بن جاندے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستے دے اندر ایک چھوٹا جہا بچہ
گر جاندہ ہے، بیہوش ہو جاندہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دا سر جھولی اندر رکھیا، پوچھتے نے تینوں کی گل ہے، کیوں بیہوش ہو جانا ہے؟ آدھے ابو بکر اجے تینوں پتہ نہیں نہ چلیا، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر مدینہ لٹ گیا ہی، اسی یتیم ہو گیا، حضور فوت ہو گئے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھوڑا دوڑا کر کے صدیق کونین دے حجرے اندر داخل ہوئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے تے چادر پئی ہوئی سی، حضرت نے چہرے تو چادر ہٹائی، چادر ہٹا کر کے بوسے دیتی جا رہے ہیں، چمی جا رہے ہیں۔ اور محبوبہ اللہ نے تیری زندگی بھی کیڑی پاک بنائی ہے، اللہ نے تیری موت بھی کیڑی پاک بنائی ہے۔ اللہ دی قسم، اللہ تیرے تے دو موتاں کدی نہیں وارد کرن گے، جڑی ہونی سی رب والوں ہو گئی۔ چہرے تے چادر پائی، مسجد اندر تشریف لے آئے تے اور کوہرام مچیا ہویا۔ حضرت عمر تلوار لے کر کے کھڑے نے، ادنے من قال ان محمدن قد ماتا فاضربونہ کا، جن نے لفظ استعمال کیتے محمد فوت ہو گئے نے، میں اودی گردن اتار دیاں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اجلس یا عمر، عمر ذرا بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق منبر تے جلوہ افروز ادنے ایھا الناس من کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگو جڑا اللہ دی پوجا کردا سی اللہ ہمیشہ زندہ ہے، جڑا محمد دی پوجا کردا سی محمد فوت ہو گئے نے۔ اور اے آیت تلاوت کردے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ حضرت عمر نے لگا وما محمد الا رسول والی آیت ہنے ہی نازل ہوئی ہے۔ اللہ اللہ عرض کر رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر دی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار نے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عثمان تسی کرے رہو، رقیہ دا علاج معالجہ کریں، میں جس حالت اندر ہویا تینوں اپنے نال برابر شریک سمجھاں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذوالنورین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان شہید مدینہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان کائنات کا مظلوم ترین انسان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے عثمان تسی گھرے رہو، عثمان جنگ لڑے تے تاویں برابر شریک ہے، نہ لڑے تے تاویں برابر شریک ہے۔ اور ادھر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دعا والے ہاتھ اٹھے ہوئے ادھینے یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یہودی تے گلا کردے پھردے نے آدھنے او ہن نہیں آن لگے، انہاں نوں ابو جہل نے نہیں آن دینا۔ سیدہ رقیہ عرض کر دیا نے عثمان ویکھو بدر دے رستے تے کتے کوئی بندہ آندا ہویا بھی کالی دے تے میرے ابے دے صحابہ دی خیر خبر لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان گئے، آدھنے رقیہ کوئی خبر نہیں آئی۔ سیدہ رقیہ مڑ عرض کر دیا نے عثمان دوبارہ جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی
کوئی بندہ آندا ہویا بھی خالی دے. حضرت عثمان مڑ جاندے نے. سیدہ رقیہ دے ہاتھ دوبارہ اٹھ گئے. ادھیاں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. اے میرے بادشاہ، میرے ابے دے صحابہ نو کامیابیاں نال ہمکنار فرما. اللہ اکبر. حضرت عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ رقیہ دے ہاتھ ہولے ہولے ہٹاون لگے. سیدہ رقیہ فوت ہو گئیاں. حضرت عثمان اندر داخل ہوئے. فرماندے نے اللہ رقیہ نو اتنے کتے لمبے سا دے دو. رقیہ دے بابے دیاں خیر خبراں ہون لگیاں نے. مگر میاں جی کلو نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان. اتنے ٹائم یا کفن و دفن دا انتظام کر کے قبرستان اندر پہنچے. اجے قبر تے مٹی پا رہے نے. ادھر نعرہ تکبیر بلند ہونے شروع ہو گئے. تمام صحابہ حضور علیہ السلام نال مظفر و منصور ہو کر کے تشریف لے آئے. میرے پیغمبر علیہ السلام ادھر تو ادھر تک اول تو آخر میرے پیغمبر علیہ السلام پار پار نظر مار دینے. آدھنے کی گل سارے انو میرے ہونے دی اطلاع پہنچی ہے. اللہ اکبر. نہ تو میرا عثمان آیا ہے نہ میری رقیہ آئی ہے. ایک صحابی نبی دیا متلاشی نظرہ نو جان گیا. آدھے محبوبہ تواڈیاں نظرہ جنوں تلاش کر دیا نے. رقیہ منو مٹی ہیٹ تواڈا راہ ویندی ویندی سو گئی ہے. رقیہ فوت ہو گئی ہے. اوتے چلی گئی ہے جتے واپس مڑ کر کے کوئی نہیں آیا کردا. میرے پیغمبر علیہ السلام دی اکھاں ورسیاں. حضرت فرماندے نے دلونی علی قبرہا. منو میری رقیہ دی قبر تک لے چلو. میرے پیغمبر علیہ السلام سیدہ رقیہ دی قبر تے گئے. چر تائی میرے پیغمبر علیہ السلام تو کردے رہے. پیارے نبی جی دے آنسو برستے رہے. حضرت فرماندے نے اللہ میری بیٹی رقیہ تیرے نال راضی ہو کر کے آئی ہے. تو بھی راضی ہو جا. اللہ اکبر. حضرت عثمان نو دلاسا دیتا. حضرت عثمان روئی جاندے نے. آدھے محبوبہ اللہ اکبر. حضرت عثمان روئی جاندے نے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے پیارے عثمان نہ رو. اللہ تیرے واسطے کوئی رشتے دا بندوبست فرما دین گے. حضرت عثمان عرض کرتے ہیں محبوبہ رشتے دا بندوبست ہو ہی جائے گا مگر حق دامادی مک گیا. شرف دامادی مک گیا. اگے لوگ آدھے سڑو پاک نبی دا چوائی جا رہے ہیں ہونے کوئی نہیں کہے گا. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کوئی گل نہیں عثمان میں تینوں اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم دا نکاح کر دیاں گا. معلوم ہویا میاں عثمان نو میرے پیغمبر گیا جواہی نظر نہیں آیا تے میرے حضرت عثمان نو میرے پیغمبر جیا کائنات اندر سورہ نظر نہیں آیا. اے سورہ لاجواب اے رشتہ لاجواب اے کسی بندے دا انتخاب نہیں ہے میرے رب دا انتخاب. عرض کریا کلو نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت دیاں گھڑیاں قریب ہویاں. حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ مینوں دو جڑے یمن وچ دو کپڑے آئے نے انہاں دے اندر دفنا دینا اوہی کفن دے دینا۔ صدیق کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے بابا اوتے زعفران لگیا ہویا نشان لگے ہوئے نے اودے اوتے اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق آدھے نو دھو کر کے مینوں کفنا دینا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندے نے بابا اے تے پرانا کپڑا ہے اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق آدھے نے کوئی گل نہیں بیٹا پرانا کپڑے تے نویں کپڑے دے اندر کی فرق ہوندا ہے، مینوں پرانے کپڑے دے اندر کفنا دینا، نواں کپڑا میسر ہوئے تے کسی غریب نو دے دینا۔ جیوندا بندہ موئے بندے نالوں زیادہ حقدار ہوندا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔